سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر کے بعد روح تفریح کے لیے دریائے تجلا کے قریب تشریف لے جاتے ہیں، اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چند عورتیں آتی ہیں اور اپنے گھڑے کو پانی سے بھر لیتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتی ہے، لیکن ایک ضعیفہ عورت آتی ہے اور اپنے گھڑے کو پانی سے بھر لیتی ہے اور گھڑے کو دریائے تجلا کے پاس رکھ کر اور اپنے منہ میں چادر ڈال کر روتی ہے، اور زار و قطار روتی ہے، درد بھری آواز میں روتی ہے، اونچی اونچی آواز میں روتی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کی، اس ضعیفہ عورت خاتون کی رونے کی وجہ جانی کہ اے عورت، اے مائی، آخر تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تم اتنی درد بھری آواز میں چیخ چیخ کر چلا کر کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مائی نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میرا ایک لوتا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی دھوم دھام کے ساتھ کرائی اور چاند سی بہو تھی اس دریا کے اس پار، میں نے رشتہ کرایا، اور پھر جب بارات ادھر سے واپس لوٹی، دریا میں سوار ہوا، کشتی میں سوار ہوا، اور پھر وہ کشتی دریائے تجلا میں ڈوب جاتی ہے بارات کے ساتھ۔ تو میں جب دریا میں پانی بھرنے کے لیے آتی ہوں تو میرے ایک لوتے بیٹے کا بارات مجھے یاد آتی ہے، جس سے میں برداشت نہیں کر پاتی اور مجھے رونا آ جاتی ہے اور میں درد بھری آواز میں روتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درد بھرا قصہ سن کر اس بڑھیا خاتون کا، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی متاثر ہوئے اس ضعیفہ عورت کی باتیں سن کر کہ میرا ایک لوتا لڑکا تھا، چاند سی بہو میں نے دریا کے اس پار دیکھا اور رشتہ میں نے کرا دیا، اور جیسے ہی وہ بارات لوٹے تو تمام لوگ میرے ایک لوتا بیٹا سمیت بہو چاند سی سمیت دریا میں ڈوب جاتے، اس لیے اس کی یاد میں روتی ہوں، مجھے برداشت نہیں ہوتی، میں برداشت نہیں کر پاتی ہوں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بڑی عورت، اے بڑھیا ضعیفہ خاتون، اے مائی، آپ رو نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دریا کے پاس ہی مصلی بچھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، مولا پروردگار عالم، اس بڑھیا ضعیفہ خاتون کے ایک لوتے بیٹے کی بارات کو واپس کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتا ہے، اے عبد القادر جیلانی، ان کے بارات کے ساتھ جتنے بھی لوگ ڈوبے تھے دریا میں، ان کی لاش کو مچھلی نے اپنا خوراک بنا لیا اور اس نے مچھلی سے اپنا غذا بنایا، کھا لیے، اور مچھلی کو لوگوں نے کھا لیے، انسانوں نے کھا ڈالے اور لوگوں نے کھا ڈالے، اور پھر اس کا ہضم ہو گیا اور پھر وہ زمین کی غذا بن گئی۔ عبد القادر جیلانی نے مولا پروردگار عالم سے کہا کہ مولا، تیرے لیے تو یہ آسان ہے، تیرے لیے تو مشکل کی بات تو نہیں ہے۔ سوچو، ہم اس رب تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں جو لا الہ الا اللہ، ایک خدا وحدہ لا شریک کی مانتے ہیں۔ وہ ہمارا اور آپ کا رب العالمین ہے جو ساری کائنات کا پالنہار کرنے والا ہے، وہی پالتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی روزی روٹی دیتا ہے، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی کی شان۔ پھر مولا پروردگار عالم نے عبد القادر جیلانی کی دعا کو قبول کیا، اور پھر وہ بارات جیسی ڈوبی تھی اسی طریقے سے وہ بارات تیرتا ہوا دریا میں نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بڑی عورت نے اپنی بیٹے، ایک لوتے بیٹے کی بارات کو تیرتا ہوا دیکھی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر وہ عورت گر پڑی اور کہا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر
शहर की तरफ चल पड़ते हैं। जब शहर में जाते हैं तो वाहवाही हो जाती है, धूम मच जाते हैं कि सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने करामत से 12 साल जो कश्ती डूबी हुई थी 12 साल तक, 12 साल के बाद वो कश्ती सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रब की बारगाह में दुआ करके डूबी कश्ती को वापस तैरा दिए। यानी अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है। अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे मकाम रखते हैं उम्मत मुहम्मदिया में कि जैसे नबियों में अफजल मेरा और तुम्हारा नबी आखिर ज़मां खातिम पैगंबरा यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इसी तरीके से औलिया के सरदार पीराने पीर रोशन ज़मीर हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है।